سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر. لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے. فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ کی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن
اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے ہو، پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم ہے الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502. یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے. بولے اعوذ باللہ. آپ فرمایا سبحان اللہ. اللہ پاک جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوئے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں.
اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا، انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا، قرآن میں تو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور صرف ربنا آتینا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری و مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف. اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے میں. تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں، جنگ کے دوران عین اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے. آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. تیسری حدیث جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے
اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کی، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں۔ اور پھر ساتھ الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاڑ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ 6ٹھی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए थे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोजख के 7, और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इस माह में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है, जो हम पिछली दफा मसला नंबर न्यू 44 में डिस्कस कर चुके। जो शख्स उसकी खैर और भलाई से महरूम हो गया, वाकई हर भलाई से महरूम हो गया। और मैंने शब कदर को पाने का आसान तरीका बताया था, वो जिसे शौक हो तो वो लेक्चर देख। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मशहूर हदीस है जो अक्सर डॉक्टर इसरार साहब भी बयान करते थे, लेकिन वो सख्त ज़ईफ रवायत है। उसमें काफी अल्फाज तो बाकी हदीस बुखारी मुस्लिम में और इसमें भी मौजूद है, लेकिन कुछ अल्फाज जो है उसके ज़ईफ हैं। वो शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब से है और मिशकात में 1965 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात में सहाबा से खिताब किया कि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है और ये बरकतें हैं, वो सारी वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके। उसके एंड पे आता है कि इसका पहला अशरा, पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन जो है वो मगफिरत के हैं, और तीसरे 10 दिन जो है वो दोज़ख से छुटकारे के हैं। फिर लोगों ने उसके ऊपर खुद से वो दुआएं भी डिवाइस कर ली। बिल्कुल जाली रवायत है ये। और इसके एक तरीक के अंदर अली बिन जैद मशहूर ज़ईफ रावी है, और दूसरे तरीक में सुलेमान रावी जो है वो मुनकरल हदीस है। मुनकरल हदीस वो रावी है जिसकी हदीस से तर्क कर दी जाए, ये शदीद तरीन जरा होती है। इसी तरीके से ये अक्सर रमजान से पहले भी वो ये मैसेज चल रहा होता है कि जिसने रमजान के चांद देखने की खुशखबरी, तो ये वो सब जाली झूठी रवायतें हैं। और इस तरह की रवायतें बिल्कुल आगे बयान ना किया करें, इनकी कोई असलियत, अल्लाह से डर जाए। मसला नंबर 36 है मेरा ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। 7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में, आप देख लें अक्सर हदीसें बुखारी और मुस्लिम से। मिशकात में 1957 उसमें अल्फाज है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान, जो खास उन लोगों के लिए है जो रोजादार है। उनको उस दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि जो दुनिया में रोजा रखा करते थे, अर्रय्यान दरवाजे से निदा की जाएगी और उनको जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा जाकिरीन के लिए है और क़िताल करने वालों के लिए, मुख्तलिफ नेकियों के लिए दरवाजे आए हैं। नंबर 1, भाइयों, इस बात पर इजमा है कि हर साहिब निसाब, आकिल और बालिग मान पर उसका जो बचत वाला माल है, जिस साल गुजर जाए अमरी ल्यूनर ईयर, तो साल में एक दफा ज़कात दें फर्ज है। इस पे पूरी उम्मा है, अहले सुन्नत का, अहले तशय्यो का, जितने अहले सुन्नत के ऑफशूफी, मालकी, शाफई, हम्बली और इसी तरीके से तशय्यो के अंदर चाहे वो ज़ैदिया फिरका हो, असना आशरी, सबका इस कि ये ज़कात है हर उस मुसलमान में जो साहिब निसाब हो, साल में एक दफा, जब वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर निसाब के। इस हवाले से अगर कोई शख्स ये ज़कात दे देगा तो फिर कम माल का जोड़ना, उसकी खजाना जमा कर, अगर वो रेगुलर, अदरवाइज आपने कई दफा सूरत तौबा की आयत नंबर 33 और 34 और 35 के कॉन्टेक्स्ट में सुन लिया कि ये माल जो सोना और चांदी ये गर्म करके उन लोगों के माथों पर दागे जाएंगे, उनके पहलुओं के पीठों के ऊपर ज़कात नहीं है। पिछली दफा मैंने डिटेल से 70 इसी भी तो इस हवाले से एक मौकूफन सही हदीस भी मौजूद है जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 632 नंबर। सैयदना इब्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि जो माल किसी हुआ और उसके पास 1 साल तक पड़ा रहा, ज़कात दें फर्ज। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसके साथ अहले इल्म के कमेंट्स भी नहीं इस हवाले कि अगर साल गुजर गया, साल गुजरने से जस्ट थोड़ी देर पहले अगर उस साहिब निसाब के माल में कोई और माल ऐड हो तो क्या सिर्फ साल गुजरने वाले माल पर ज़कात देगा या पूरे माल पर? तो उन्होंने कहा कि अक्सर अहले इस पर इत्तफाक है कि पूरे ही माल पर, क्योंकि साहिब निसाब वो पहले ही हो, अगर वो 12 महीने चांद के एतबार से पूरा होने से पहले अगर 10वें महीने उसे और रकम मिल गई तो उसके अंदर ऐड होगी पूरी की वो। अब रहा ये मसला कि रमजान मुबारक में ज़कात देनी चाहिए या रमजान के अलावा भी दे, तो इसमें रमजान की कोई कैद नहीं, रमजान के अलावा भी आप ज़कात दे सकते हैं, जब भी आपका ल्यून पूरा होगा आप उसको। लेकिन ये बात सही कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1904, मुस्लिम में 2707 कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला अमाल के सवाब को 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़, चूंकि रमजान में सवाब अमाल का बढ़ जाता है 700 गुना तक, और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा बढ़ा। लिहाजा बेहतर यही है कि रमजान मुबारक में ज़कात न करें, चौपड़ियां ना ले, दो। जैसा कि उम्रे के बारे में सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है मुत्तफ़क़ुन अलैह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान मुबारक में उम्रा किया गोया उसने हज, और मुस्लिम के एक तुरुक में आता है, अबू दाऊद के एक तुरुक में कि गोया उसने मेरे साथ हज किया रमजान मुबारक। तो इसी तरीके से प्रेफरेबल है, और वैसे भी हिसाब रखना आसान हो जाएगा कमरी सालों, क्योंकि हम तो जो है वो शमसी सालों के एतबार से चल रहे हो, तो ल्यूनर ईयर के मुताबिक हम नहीं चल रहे हो, हम सोलर ईयर के मुताबिक चल।
تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا آسان انشاءاللہ۔ اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے اپنے پاس حساب کتاب نوٹ۔ اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اس طریقے سے پر منتھ ڈیوائیڈ کر کے بھی اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائیڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اجماع موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر مطابق 679 نمبر، ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی ہے۔ کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ، وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے۔ اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا، ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دیے ہیں، لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی بھی ہیں۔ ان کی اسناد جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے، اور ظاہر مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے، وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں، ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے، وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک فحش کام تو ہے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جس سے روزہ فحش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے، تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے، تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ فلمیں دیکھنے سے، کرکٹ میچ دیکھنے سے، یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا، باپا جانی، ہاں مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہیں۔ تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے، روحانیت کو تو ختم کر دے گا۔ اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں، تو وہ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ نمبر 37، روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور سوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں۔ نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے، نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے۔ لہٰذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا۔ عموماً لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھ کے پھر سو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے نا، فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں، پھر زور کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں اور پھر سو گئے، پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھیں، جائز ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑھ دیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں۔ مہربانی کرو سوتے ہی رہو۔ روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا، جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے۔ تو انہیلر میں ظاہر ہے دوائی بھی اندر جا رہی ہے، حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے، صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے، اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے، ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ، ایک وقت مسکین کا کھانا ضرور دے لے، تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس ٹوٹنے کی راہ موجود ہو۔ ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے۔ اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، جس طرح کہ شوگر کے مریض ہیں۔ کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں، تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے۔ اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیق کر، ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو سپورٹنگ ابو داؤد میں، ترمذی میں روایتیں بھی ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نبھا تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کیا والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا. اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے آپ کے پاس آپشن ہے, چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں, خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دیں. یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص. آٹومیٹکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹکلی اندر چلا جاتا ہے, لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا. اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سخت گرمیوں میں نبی الاسلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا, وہ کلی بھی کر سکتے ہیں. کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں, دیٹس آل. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. یہ غلو ہے دین کے اندر. امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا, مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے. مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے, اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے. بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں, یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی بھی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے, اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, غسل کریں, کلی کریں. جیسے منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے. وہ کلی آپ باہر پھینک دی, دیٹس آل. باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. یہ عام لوگوں کا کرٹیکل مسئلہ ہے کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے. ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نبی الاسلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے. اس سے ایک چیز تو پتہ چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے, یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے